وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پچھلے کچھ دنوں سے کچھ احباب کے ساتھ اس موضوع کے اوپر بات بھی چل رہی تھی، ای میلز کے اوپر کچھ اس سے ریلیٹڈ سوالات بھی آئے، تو اس عاجز نے اس کی ضرورت محسوس کری کہ اس موضوع کو ایک بار پھر محفل ذکر کے موقع کے اوپر بیان کر دیا جائے. ایک تو یہ کہ یہ آن دی ریکارڈ انشاءاللہ بھی آ جائے گا، اور دوسرا یہ کہ کچھ دیگر حضرات جن کو کہ ان مجالس میں یا اس کمیونیکیشن کا حصہ بننے کا موقع نہیں ملا جس میں اس ٹاپک کو پہلے ڈسکس کیا گیا ہے، تو وہ بھی اس کو سن لیں گے. خصوصاً خواتین جو ہیں وہ ایسی مجالس کا حصہ نہیں ہو پاتی ہیں، تو محفل ذکر کے اندر یہ بات اگر ڈسکس ہو جائے گی تھوڑی تفصیل کے ساتھ تو انشاءاللہ خواتین کو بھی موقع ملے گا کہ وہ بھی اس کو سن سکیں. تصوف اور سلوک کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی انسان ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہتا ہو تو اس کے پاس دو راستے ہیں، کہ ایک تو یہ کہ وہ خود سے کتابیں پڑھ لے، خود سے کسی کے پاس جا کر کے بیٹھ جائے اور اس سے کچھ چیزیں سیکھ لے، اور اس کے نتیجے میں اس کو کچھ شدھ بت پیدا ہو جائے، ڈاکٹری کی شدھ بت پیدا ہو جائے، کچھ وہ نسخہ لکھنا سیکھ جائے، یا پھر وہ کچھ بیماریوں کے بارے میں علم حاصل کر لے، یا انجینئرنگ کی کچھ اس کو کتابیں پڑھنے کا موقع مل جائے اور کچھ وہ سیکھ ساکھ لے اور اس کے بعد پھر اپنے طور پر انجینئرنگ سٹارٹ کر دے. لیکن اس طریقے سے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اچھا ڈاکٹر یا اچھا انجینئر نہیں بن پائے گا، اور نہ اس کی کوئی ایکسیپٹنس ہوگی، کوئی اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرے گا. لیکن اگر وہ باقاعدہ ایک میڈیکل کالج کے اندر ایڈمیشن لے لے تو اس ایڈمیشن لینے کے بعد کچھ سال اگرچہ کہ اس کو لگ کر محنت کرنی پڑے گی، لیکن اس کے بعد اس محنت کے دوران ایک تو اس کو صحیح اوتھینٹک علم بھی مل جائے گا، اور دوسرا جب وہ یہاں سے فارغ ہوگا تو اس کو ایک باقاعدہ سند بھی مل جائے گی. لیکن ان دونوں بینیفٹس کو حاصل کرنے کے لیے اس کو کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی، اور وہ قربانیاں یہ ہوں گی کہ اس کو ایک سسٹم کے تحت اپنے آپ کو ڈالنا پڑے گا، اور اس انسٹیٹیوشن کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان ریکوائرمنٹس کو اس کو میٹ کرنا پڑے گا. جو وہاں پہ کلاس کا سسٹم ہے، جو لیسنز اسائن کیے جاتے ہیں، جو پروجیکٹس، جو اسائنمنٹس دی جاتی ہیں، جو اس کو وہاں پہ سیمینارز کرنے ہوتے ہیں، جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ ساری کی ساری اس کو میٹ کرنی پڑیں گی. تب کہیں جا کے وہ امتحان پاس کر کے اگلے درجے میں آئے گا، پھر اس کا بھی امتحان دے گا، اس کی بھی ریکوائرمنٹس میٹ کرے گا، پھر اگلے درجے میں آئے گا. تو اس سسٹم کے اندر جانے کے بعد پھر اس کے اپنے ہاتھ میں زیادہ چیزیں نہیں رہتی کہ میری مرضی آئے گی تو میں یہ کام کروں گا اور میری مرضی آئے گی تو میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو سسٹم کے اندر داخل کر دیا. تو بڑے بینیفٹس کے لیے انسان کو پھر اپنے آپ کو ایک ڈسپلن کا پابند بنانا پڑتا ہے. تصوف کا بھی بالکل یہی معاملہ ہے کہ اگر تو ہم نے دین کے اوپر اپنے حساب سے، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق ہی عمل کرنا ہے تو پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تصوف کی. ہمیں کوئی فرضیت یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی شیخ سے جا کر کے اپنا اصلاحی تعلق بنانا ہے، یا ہم نے کسی کے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھنے ہیں، بیعت کا تعلق بنانا ہے. تو ہم اپنے حساب سے، حدیث کی ساری کتابیں موجود ہیں، فقہ کی کتابیں بھی موجود ہیں، تفسیر کی کتابیں بھی موجود ہیں، علماء کے ہزاروں نہیں لاکھوں بیانات آج تو انٹرنیٹ کے اوپر آرام سے مل جاتے ہیں. گھر بیٹھے آپ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے عالم، کسی بھی زبان کے عالم کا بیان آسانی سے سن سکتے ہیں. تو انسان کے پاس اتنی زیادہ انفارمیشن آج اویلیبل ہے، اتنے زیادہ ریسورسز اویلیبل ہیں، حتیٰ کہ آج کچھ لوگ یہ تک کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ زیادہ ریسورسز اویلیبل ہیں اور اسلاف کے پاس تو یہ ریسورسز اویلیبل ہی نہیں تھے.
جو فقہا تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس تو گوگل نہیں تھا نا. آج ہم کیا کرتے ہیں، کوئی مسئلہ آئے گوگل کے اندر جا کر کے اس مسئلے کو لکھا اور اس کے 10 جواب ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. کیا امام شافعی کے پاس یہ چیز اویلیبل تھی؟ ہرگز نہیں تھی. تو یہ مذاق کی بات نہیں ہے، باقاعدہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں آج کہ ہمارے پاس زیادہ ریسورسز ہیں، زیادہ وسائل ہیں، اس وجہ سے ہم زیادہ علم رکھتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں، یا ان ادر ورڈز کہتے ہیں کہ ہمارے ڈسپوزل کے اوپر زیادہ علم ہے. تو اویلیبل تو ہمارے پاس یقیناً زیادہ ریسورسز ہیں. تو اگر ہم اس راستے کو اپنانا چاہیں تو پھر اس کے اندر ہمارے لیے کوئی لمٹس نہیں ہے. لیکن تصوف کے اندر داخل ہونا، کسی شیخ کے ساتھ تعلق بنانا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ انسان کسی کی نگرانی میں، کسی کی ہیلپ کے ساتھ، کسی کی گائیڈنس میں اپنے آپ کو درست کرنا چاہے، اپنی اصلاح کروانا چاہے. تو یہ ایک ڈفرنٹ راستہ ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے ایک انسٹیٹیوشن کے اندر اپنے آپ کو داخل کر لیا. اب انسٹیٹیوشن میں جب داخل ہوتے ہیں تو پھر انسٹیٹیوشنز کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو اس انسٹیٹیوشن، تصوف کا جو انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس میں جب کوئی شیخ کے ساتھ رابطہ بناتا ہے تو شیخ جو ہے پھر اس کو معمولات اسائن کرتا ہے، یعنی اسائنمنٹس دی جاتی ہیں. تو ہر سلسلے کے اندر یہ معمولات تھوڑے بہت مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان کا لب لباب ذکر الہی ہی ہوتا ہے اور تزکیہ نفس ہی ہوتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ جو ہے، اس کے اندر جب کوئی سالک کسی کے ساتھ تعلق بناتا ہے تو اس کو 6 معمولات اسائن کیے جاتے ہیں. وہ 6 معمولات کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ صبح اور شام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف کا پڑھنا. نمبر 2 کہ صبح اور شام نبی پاک صبح اور شام اپنے گناہوں کے اوپر استغفار کرنا. جو حدیث کے اندر استغفار کے طریقے بتلائے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک طریقے کے اوپر، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ایک استغفار ہے جو حدیث میں آتا ہے، تو یہ پڑھنا صبح اور شام. پھر قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنا، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے روز کے معمولات میں شامل کرنا. ویسے تو مسلمان ہر کوشش کرتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کر لے، لیکن اب گویا کہ آپ نے چونکہ ایک سسٹم میں اپنے آپ کو داخل کر لیا، تو سسٹم کی یہ آپ سے ریکوائرمنٹ ہے کہ روز آپ نے کم از کم ایک سرٹن اماؤنٹ آف قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں ہر وقت یاد رکھنے کی کوشش کرنا، یعنی اپنا دھیان اپنے دل کی طرف ایسے لگانا کہ دل میں اللہ کا دھیان لگا رہے اور آپ کا دھیان دل کی طرف لگا رہے. اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں، اور اس کے لیے انسان کو بیٹھنا یا کوئی کام ترک نہیں کرنا ہوتا، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ دھیان انسان کو بنانا ہوتا ہے. اس کے اندر مشق لگتی ہے، لیکن یہ بہرحال معمولات میں سے ایک معمول ہے. تو یہ چوتھا معمول ہوا وقوف قلبی کا. 5واں معمول ہوتا ہے کہ بیٹھ کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں غرق کرنا اور اپنے دل سے اللہ اللہ، یعنی اس میں ذات اللہ کو پکارنا. تو اس کا ایک طریقہ ہے، اس کو سمجھنے میں عموماً لوگوں کو کافی وقت لگتا ہے، لیکن یہ معمولات کے اندر داخل ہے. اس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں، ذکر قلبی بھی کہتے ہیں. تو یہ 5واں معمول ہے جو انسان کو اسائن کیا جاتا ہے. اور 6واں معمول جو ہے وہ ہے رابطہ شیخ، یعنی جس کسی کے ساتھ بھی آپ نے یہ تعلق جوڑا ہے اس کے ساتھ پھر اب باقاعدہ رابطہ بھی رکھنا، اور اس کے ساتھ یہ 2 وے کمیونیکیشن جاری رکھنا. جیسا کہ انسان ایک ڈاکٹر کے ساتھ کمیونیکیشن جاری رکھتا ہے کہ بھائی میں آپ کے پاس یہ بیماری لے کر آیا، میرے اندر یہ کمزوریاں ہیں، کمیاں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ابھی بہت زیادہ صحت کے اندر امپروو ہونے کی ضرورت ہے. تو انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ایک فزیکل ایکسپرٹ کے پاس جاتا ہے، میڈیکل ایکسپرٹ کے پاس جاتا ہے. تو وہاں سے وہ پھر نسخہ لے کر کے آتا ہے، پھر نسخے کے اوپر پورا عمل کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد واپس جا کر کے اپنا احوال بتاتا ہے. اس کو فالو آن وزٹس بھی کہتے ہیں. ہسپتالوں میں باقاعدہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر سے جب پہلا وزٹ کر کے جائیں تو آپ کو ہم فری فرسٹ فالو آن وزٹ دیں گے اگر آپ 15 دن کے اندر اندر دوبارہ ڈاکٹر کے پاس آئیں. پھر ڈاکٹر میڈیکل ٹیسٹ لکھ کر کے دیتا ہے. وہ رپورٹس جب آتی ہیں تو ان رپورٹس کو ڈسکس کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس واپس جانا پڑتا ہے.
تو بالکل اسی طریقے سے رابطہ شیخ بھی جو ہے وہ اسائنڈ معمولات کے اندر سے ایک معمول ہے. اچھا، یہ مثال چونکہ ساجد نے بیان کری کہ ایک انسٹیٹیوشن سے تصوف کو سمجھانے کی کوشش کری، تو اس مثال کو سن کر کے ذہن میں ایک مغالطہ، ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے اس کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے کہ انسٹیٹیوشن کی مثال تو دی گئی یہ سمجھانے کے لیے کہ بھئی یہ آپ نے اپنے آپ کو ایک نظام کا پابند بنایا ہے، تو نظام کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو میٹ کریں گے تبھی آپ آگے بڑھیں گے. اگر آپ اس کو میٹ نہیں کریں گے تو جہاں آپ پہلے دن تھے وہیں کھڑے رہیں گے. تو ترقی کرنے کے لیے تو پھر اس ڈسپلن کو اس کو فالو کرنا پڑے گا، اس سسٹم کو فالو کرنا پڑے گا. تو اس وجہ سے کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ انسان جو شیخ کے ساتھ تعلق بناتا ہے تو یہ تعلق ایسے ہی ہے جیسے کہ کالج یا یونیورسٹی کے ٹیچرز کا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. شیخ جس کو بھی انسان مانتا ہے تو وہ جو تعلق ہوتا ہے وہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا تعلق نہیں ہوتا. ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے تعلق میں اور اس تعلق میں ایک فنڈامنٹل ڈفرنس ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو جو پڑھا دیتا ہے، اب اسٹوڈنٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اس کو پڑھے نہ پڑھے. وہ ایک کمٹمنٹ کا جو لیول ہوتا ہے وہ بہرحال کم ہوتا ہے اس کے اندر. جبکہ شیخ اور سالک کا جو تعلق ہوتا ہے یہ پیورلی ڈاکٹر اور پیشنٹ والا تعلق ہوتا ہے. ڈاکٹر سے آپ جو چیزیں آ کر کے سیکھتے ہیں وہ آپ کے صحت کے متعلق ہوتی ہیں. آپ کے صحت کے متعلق نالج آپ ڈاکٹر سے آ کر کے گین ضرور کرتے ہیں، لیکن آپ ڈاکٹر کو اپنا استاد نہیں کہتے، وہ آپ کا معالج ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے یہاں پر جو ریلیشن شپ ہوتا ہے یہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ سے بڑھ کر ریلیشن شپ ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر اور پیشنٹ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. تو اس کے اندر انسان کو باقاعدہ اپنے امراض آ کر کے بتانے پڑتے ہیں. اسٹوڈنٹ کے اوپر کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی کہ وہ آ کر کے ٹیچر کو بتائے کہ جی میرے اندر کیا پرابلمز ہیں اور میں کیوں نہیں پڑھ پا رہا ہوں، یا میں کیوں جو ہے وہ آپ کی کلاس کے اندر بیٹر گریڈز نہیں لے پا رہا ہوں. وہاں پر ایک انسینسٹیونیس کہہ لیں یا ایک ون سائڈڈ اپروچ ہوتی ہے کہ بس ٹیچر آ کر کے کتاب سے پڑھا دیتا ہے، اب اسٹوڈنٹ جتنا پڑھے گا اتنا ہی وہ اس کے اندر آگے بڑھ سکتا ہے، اتنا ہی وہ گریڈز لے گا. لیکن یہاں پہ وہ ون سائڈڈ ریلیشن شپ نہیں ہوتی. ہر اسکول، ہر کالج، اچھے کالج کے اندر، ہر اچھے یونیورسٹی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آفس ہوتا ہے جس کو کہ اسٹوڈنٹ ریلیشنز آفس کہہ لیں یا اس کو کاؤنسلرز آفس کہہ لیتے ہیں. تو وہ ایک تھوڑا سا تصوف کے شیخ سے کلوزر اگزامپل کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ کاؤنسلر ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کاؤنسلر کے پاس وہ اسٹوڈنٹس آ کر کے اپنے پرسنل پرابلمز بیان کرتے ہیں کہ ہم کالج کے اندر اتنا اچھا کیوں پرفارم نہیں کر پا رہے، آپ کے سامنے ہم اپنے مسائل رکھتے ہیں، آپ ہمیں کاؤنسل کریں، آپ ہمیں مشورے دیں. تو اسٹوڈنٹ کاؤنسلر جو ہوتا ہے وہ تصوف کے شیخ سے زیادہ کلوز ہو سکتا ہے، لیکن ٹیچر نہیں ہوتا. ٹیچر کے سامنے کوئی جا کر کے اپنی پرسنل پرابلم نہیں رکھتا. اگر رکھے گا تو پھر وہ ٹیچر اس کا کاؤنسلر بن جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اپنی بھی زندگی میں کہ جیسے 10 سبجیکٹس آپ نے اسٹڈی کرنے ہوتے ہیں تو کاؤنسلر بہرحال ایک ہی ہوتا ہے جس کے ساتھ انسان کا پرسنل کانٹیکٹ، پرسنل ریلیشن شپ ہوتی ہے. ایک ہی ٹیچر کے اوپر انسان ڈیپینڈ کرتا ہے اور ہر ایک کے سامنے اپنے راز نہیں کھولتا. تو وہ ایک ٹیچر پہ کاؤنسلر بن گیا. ایون اگر کاؤنسلر کا آفس کالج کے اندر نہ بھی ہوتا تو وہ ایک ٹیچر جس سے کہ آپ نے آ کر کے اپنے پرسنل ریلیشن شپ ڈسکس کیے وہ آپ کا کاؤنسلر بن گیا. تو یہ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے یہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا نہیں بلکہ ڈاکٹر اور پیشنٹ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. کبھی کسی کے ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ جی کوئی ڈاکٹر، کسی نے اگر تصوف کے اندر قدم تو رکھ لیا لیکن اب اس کا اگر انٹریکشن ہے اپنے شیخ کے ساتھ تو وہ کام کاج کے سلسلے میں ہے کہ جی شیخ صاحب نے ان کو کچھ کام کرنے کے لیے دے دیا، اب انہوں نے کچھ کام کر لیے، اب کام آ کر کے رپورٹ کر دیے، بس اس سے زیادہ اور کوئی انٹریکشن نہیں ہوتی آپس میں.
تو اس سے کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھائی یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ گویا کہ ایک مینیجر اور امپلائی کی ریلیشن شپ ہے، کہ مینیجر جو ہے وہ امپلائی کو کام اسائن کرتا ہے اور امپلائی نے اس کام کو جو ہے وہ اچھے سے کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے اور آ کر کے مینیجر کو بتا دینا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مینیجر نے جو اسائن کیا کام تو امپلائی جو ہے وہ کام اچھے طریقے سے نہیں کر پایا، تو اب یہ بھی ہو جاتا ہے کہ مینیجر کے ساتھ جو ہے وہ اس کا کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے، مینیجرز کو وہ اوائڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ مینیجر کا ریلیشن شپ بھی یہاں پر ایک پرسنل ریلیشن شپ نہیں تھا، بہت ہی پروفیشنل ریلیشن شپ تھا۔ اس نے کام اسائن کیا، اس نے کر دیا تو اچھی بات ہے، اس سے وہ خوش ہوگا، کوئی اس کو ٹیم ایوارڈ دے دے گا، کوئی اور قسم کا ایوارڈ دے دے گا، اور اگر وہ نہیں خوش ہوگا تو بھئی اس کی سیلری کی انکریمنٹ نہیں ہوگی، اس کو جو ہے وہ ترقی نہیں ملے گی، اس کو جو ہے وہ زیادہ امپورٹنس کے کام اسائن نہیں کیے جائیں گے، فائن، اس سے زیادہ اور کچھ اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن تصوف کے شیخ اور سالک کے درمیان ریلیشن شپ ایسا نہیں ہوتا، یہ ایک بہت ہی گہرا پرسنل ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ کو کام اسائن کیا ہے تو آپ اس کو کریں گے تو اچھی بات ہے، آپ آ کر کے رپورٹ کریں کہ ہاں آپ نے جو مجھے معاملات بتائے تھے یہ میں نے کرے ہیں اور اتنے زیادہ کرے ہیں، تو شیخ جو ہے وہ دیکھے گا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے اتنا زیادہ سائن کیا، آپ نے اتنا زیادہ کام کیا، تو آپ جو ہے وہ اس قابل نظر آتے ہیں کہ آپ کو پہلے لیسن سے ترقی کر کر کے آپ کو دوسرے لیسن کے اوپر ڈال دیا جائے۔ لیکن اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ معمولات کے اوپر عمل کر ہی نہیں پا رہے، یعنی گویا کہ آپ کو جو کام اسائن کیا گیا اس کام کے اوپر آپ عمل نہیں کر پا رہے، تو اگر یہ مینیجر اور امپلائی والا ریلیشن شپ ہوتا تو پھر سالک کو بھی بالکل امپلائی کی طرح سے پھر شیخ کو اوائڈ کر دینا شروع کرنا چاہیے کہ میں نے کچھ کام کیا ہوتا تو میں جا کے شیخ کو بتاتا، میں نے کچھ معاملات کے اوپر عمل کیا ہوتا تو میں جا کر کے شیخ کو بتاتا، لیکن جب میں نے معاملات کے اوپر عمل کیا ہی نہیں تو میں جا کر کے شیخ کو کیا بتاؤں؟ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سالکین بھی جو ہیں پھر شیخ کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی جو رابطے کا چھٹا معمول بتایا گیا تھا اس معمول کو بالکل ہی گویا کہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی معمول ہے ہی نہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے 5 معمولات کے اوپر۔ ایسا نہیں ہے، یہ جو چھٹا معمول ہے رابطہ شیخ کا یہ 5 معمولات کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا، یہ ان اٹ سیلف ایک معمول ہے، اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہر معمول بائی اٹ سیلف ایک انڈیویجول معمول ہے، تو رابطہ شیخ بھی ایک معمول ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر 5 معمولات آپ نہیں کر رہے تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر رابطہ شیخ بھی نہیں کریں گے، یعنی کہ گویا کہ یہ 5 کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ریلیشن شپ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن شپ نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ ریلیشن شپ ایک کالج کاؤنسلر اور ایک کالج کے اسٹوڈنٹ کا ریلیشن شپ بھی نہیں ہے، اور ہرگز یہ مینیجر اور امپلائی کا ریلیشن شپ نہیں ہے۔ یہ ریلیشن شپ ایک ڈاکٹر اور پیشنٹ کا ریلیشن شپ ہے، اور پیشنٹ جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہی اس وقت ہے جب اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، جب اس کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے، جب اس کی صحت کے اندر کوئی پرابلم ہوتی ہے۔ اگر صحت بالکل 100% صحیح ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں اس کو علاج کروانے کی، تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس کیوں جائے گا؟ بھائی ہم اپنے روزمرہ کے ماحول کے زندگی کے اوپر اگر نظر ڈالیں تو کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ جی اچھا خاصے ہماری زندگی گزر رہی ہے، گھر کے اندر نہ ہم بیمار ہیں نہ ہماری اولاد کوئی بیمار ہے، بس ایک دن ہمیں خیال آیا کہ بس چلو ہسپتال چلتے ہیں۔ روز روز پارک جاتے تھے، روز روز جو ہے وہ بچوں کو لے کر کے کسی اور جگہ جاتے تھے یا رشتہ داروں کے پاس جاتے تھے، چلو آج جو ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی چلتے ہیں۔ کبھی کوئی ایسا کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم اسی وقت جاتے ہیں جبکہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی، جبکہ ہمارے صحت کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے، کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، یا ہم دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اچھا وہ لوگ تو ایسے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے گھر کے اندر تو یہ پرابلمز نہیں ہیں صحت کی، تو ہمارے ہاں تو یہ پرابلمز ہیں، اس وجہ سے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ تو ڈاکٹر کے پاس تو انسان جاتا ہی اس لیے ہے۔ تو معمولات کا کر لینا یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے دوائی استعمال کری،
لیکن معمولات کا نہ کرنا یہ تو اور بھی زیادہ ضروری ہے اب کہ ہم نے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آخر میں معمولات کے اوپر عمل کیوں نہیں کر پا رہا ہوں، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے کہ میں یہ معمولات نہیں یعنی معمولات کیا ہیں؟ کوئی الٹا لٹکنا تو معمول ہے نہیں، کوئی جہاز اڑانا تو معمول ہے نہیں. معمول کیا ہے؟ اللہ کی یاد، قرآن کی روزانہ تلاوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روزانہ درود، اپنے گناہوں کے اوپر استغفار، اللہ کو دل میں یاد کرنا، اللہ کا دل میں دھیان رکھنا. اب ایک شخص یہ کام نہیں کر پا رہا، اپنے پروردگار کو روز یاد نہیں کر پا رہا، اپنے محسن حقیقی، محسن انسانیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجنے کی اس کو توفیق نہیں ہے، اپنے گناہ جانتا ہے، جبھی تو ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی گناہ کے اوپر استغفار کرو، اور اس کو استغفار کرنے کی توفیق نہیں مل رہی. تو اس سے بڑی پھر اور کیا وجہ ہوگی کہ ڈاکٹر کے پاس انسان جائے کہ مجھے بتائیں کہ میرے ساتھ پرابلم کیا ہے، واٹ از رانگ ود می. اس سے زیادہ بڑی اور کوئی پرابلم ایک انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ اپنے پروردگار کو بھول جائے، اپنا رب اس کو یاد نہ آئے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ ہم سے باقاعدہ کلام، قرآن پاک اللہ کی کتاب تو ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن قرآن پاک اللہ کی کتاب اس طرح نہیں ہے جس طرح تورات اور انجیل اور زبور تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹیبلٹس کے اوپر اتار دیا کتابی شکل کے اندر. نہیں، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ از کنورسنگ ود اس. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، اور ہمیں اس کی توفیق نہیں مل رہی کہ ہم روز اس کلام کو اٹھا کر کے پڑھ لیں، اس کی تلاوت کر لیں. اس کی تلاوت کرنے کا ہمارا دل نہیں چاہتا، یا اگر ہم کر پاتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ بس کس طرح میں ختم کروں اس تلاوت کو. لوگ بتاتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کر ہی نہیں پاتے، ہمارا دل جو ہے وہ ہمیں بیٹھنے ہی نہیں دیتا قرآن کی تلاوت کے لیے. اور وہی شخص جو ہے وہ فٹ بال کے میچ اور کرکٹ کے میچ کے سامنے آدھا آدھا دن گزار دیتا ہے. ڈرامے کے سامنے اس کو بٹھا دو، 2-3 گھنٹے گزر جاتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں لگتا. بچے کو کسی ویڈیو گیم کے سامنے بٹھا دو، ایسے بھی بچے ہم نے دیکھے ہیں 2-3 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا. اور اللہ کے کلام کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں اور 10 منٹ کے بعد ہمیں کھلبلی محسوس ہونے لگتی ہے. تو اس سے زیادہ روحانی بیماری اور کیا ہو سکتی ہے، اور کیا انسان کو جو ہے وہ روحانی مرض لاحق ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی انسان یہ معمولات نہیں کر پا رہا ہے تو بھائی یہ بھی جا کر کے، یہ بھی کیا بلکہ یہی تو بتانا ہے. اگر کر پا رہا ہے تو پھر تو بتانے کی ریزن کم نظر آتی ہے کہ ہاں بھئی یہ کچھ کر لے گا، انشاءاللہ اس کے اندر کچھ خود سے کچھ کرنے کی صلاحیت ہے، یہ تھوڑے دن کرے گا، انشاءاللہ اس کو بڑھائے گا، تھوڑے دن میں اس کو فائدہ ہو جائے گا. لیکن ایک شخص ہے جو کہ اللہ کے قرآن کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں پا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھ ہی نہیں پا رہا، اپنے گناہوں کی طرف اس کی نظر آ ہی نہیں رہی، استغفار کرنے کی توفیق ہی نہیں مل رہی، اللہ کو دل میں یاد کرنے کی توفیق ہی نہیں مل رہی. تو بھائی اصل میں تو اس شخص کو جانا چاہیے. لیکن کرتے کیا ہے کہ بھئی ہم سے تو معمولات ہوتے نہیں، ہم کیا جا کے بتائیں. تو پھر سارا وہ سالوں گزر جاتے ہیں، رابطہ شیخ نہیں ہوتا، رابطہ شیخ کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. تو رابطہ شیخ جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معمولات میں سے ایک معمول ہے. اور بلکہ اگر آپ اس عاجز سے پوچھیں، بلکہ اس عاجز سے کیا پوچھیں، مشائخ کے پاس جا کر کے بیٹھیں، وہ بتائیں گے آپ کچھ نہ کریں لیکن رابطہ تو ضرور کریں. کچھ بھی نہ کریں، رابطہ ضرور کریں. رابطہ کریں گے تو آپ کا تعلق تو رہے گا نا، رابطہ کریں گے تو آپ شجر کے ساتھ پیوستہ تو رہیں گے. کیوں اردو زبان کے اندر ایک محاورہ ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. یعنی کہ اگر آپ کے اندر خزاں ہی خزاں ہیں اور کوئی آپ کو اپنی امید نظر نہیں آ رہی، تو کم از کم آپ اپنے آپ کو شجر سے ٹوٹ کر کے الگ تو نہ کر لیں. اگر الگ کر لیں گے تو پھر تو کوئی امید ہی نہیں ہے، پھر تو آپ کے اندر ہریالی آ ہی نہیں سکتی. اگر شجر کے ساتھ کوئی ٹہنی جڑی رہے تو بھئی خزاں کا موسم گزر جائے گا، بہار کا موسم آ جائے گا، پھر آپ کے اندر ہریالی آ جائے گی. تو رابطہ تو ہم نے سمجھ لیں کہ کوئی کچھ بھی نہیں کرنا، رابطہ ہم نے پھر بھی کرنا ہے، بلکہ رابطہ کم از کم ہم نے رابطہ ضرور کرنا ہے. اچھا، مشائخ جو ہے وہ اس کے اندر ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ رابطہ جو ہے انسان کر لے تو اس سے بہت سارے مسئلے ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں. اور جن میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر گناہوں کی وجہ سے تاریکی ہوتی ہے.
اور تاریکی جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیڑے مکوڑے باہر نکل کے آتے ہیں. ایک کمرے کے اندر اگر تاریکی کافی عرصے رہ جائے تو آرام سے کیڑے مکوڑے جگہ جگہ اس کمرے کے اندر آسانی سے پھرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اگر آپ اس کمرے کو کھولیں کافی دن کے بعد اور بلب جلائیں تو آپ دیکھیں گے کیڑے مکوڑے بیچ میں تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے بلب روشن کیا وہ بھاگ کر کے کونے قدروں میں چھپ جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ بھی ریلیٹڈ ہے اس بات سے کہ اگر ہم نے پہلا رابطہ کیا، ایک دفعہ تعلق بنا لیا، اب شیخ نے جو ہے وہ ذکر کرنے کو بتایا، تو اگر ہم تھوڑا بھی ذکر کر لیں گے نا تو ہمارے دل کے اندر ایک روشنی آ جائے گی، ایک اس کے اندر بلب روشن ہو جائے گا. تو بلب روشن ہو جائے گا تو پھر ہمارے یہ جو شیطان کے ڈالے ہوئے کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں نا، جن کو کہ روحانی زبان کے اندر بدگمانیاں اور برے خیالات کہتے ہیں، تو یہ پھر ہمارے دل میں نہیں آ سکیں گے. لیکن اگر ہم بالکل ذکر نہیں کرتے ہیں تو پھر شیطان جو ہے اس کو کھل کر کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے، اور وہ ہمارے اس قلب کی تاریکی سے، جو کہ ہم نے ذکر کرنے سے دور کرنی تھی لیکن ہم نے نہیں کری، تو وہ قلب کی تاریکی کو جو ہے پھر وہ اس سے ایڈوانٹیج اٹھاتا ہے اور پھر بدگمانیاں دل کے اندر ڈالنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ انہوں نے جو تعلق بنایا ہے اصلاح کا، اگر اس تعلق کے اندر یہ تھوڑا آگے بڑھ گئے تو پھر میرا یہاں سے پتہ کٹ جائے گا. تو اس وجہ سے اس تعلق کو وہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو توڑنے کے لیے بدگمانی جو ہے وہ سب سے کارآمد ہتھیار ہے. بدگمانی یہاں پہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کسی تنے کو کاٹنے کے لیے کلہاڑا استعمال کرتے ہیں. اس کلہاڑے کو آپ تنے کے اوپر ماریں، وہ تنا بالکل آپ ایک طرف کا دو چیزوں میں دو ٹکڑوں میں ٹوٹ جائے گا، ایک طرف ادھر رہ جائے گی، دوسری طرف رہ جائے گی. تو یہاں پر بدگمانی جو ہے کیونکہ یہ روحانی راستہ ہے، تو یہاں پہ بدگمانی کی وجہ سے انسان کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر ہم ذکر بالکل بھی نہ کریں تو پھر یہ تاریکی دور نہیں ہو پاتی، اور اس کی وجہ سے پھر شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ دل میں آ کر کے وسوسے ڈالے. تو اس وجہ سے بھی رابطہ اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر انسان رابطہ رکھے نا، تو رابطہ رکھنے سے یہ بدگمانی کا بیج شیطان بو نہیں پاتا. دیکھیں بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بیانات کے اندر کوئی ایک موضوع بیان کیا جاتا ہے، لیکن بیان بہرحال ایک محدود ٹائم کے لیے ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے، 1 گھنٹہ یا زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کا ٹائم ہے. لیکن موضوع جو ہوتا ہے وہ عموماً بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے، اور اس کے اندر بہت سے مختلف پہلو اور بہت سارے ایسپیکٹس ہوتے ہیں. تو اس محدود ٹائم کے اندر ان تمام ایسپیکٹس کو کور نہیں کیا جا سکتا. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ سننے والے جو ہوتے ہیں وہ بیان کے اندر سے کوئی چیز پک کر لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے ذہن میں کچھ سوالات ابھرتے ہیں. کبھی وہ اچھے سوالات بھی ہوتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ نیگیٹو سوالات بھی ہو سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو بات کہی یہ میرے سمجھ میں نہیں آئی، یہ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ آپ بیان کر رہے ہیں. لیکن یہ جو سوال دل کے اندر ابھرا، تو اس سوال کا پھر ان کو جواب کیسے ملے گا؟ اس جواب کو حاصل کرنے کے لیے تو رابطہ کرنا پڑے گا. رابطہ کریں گے تو پھر وہ سوال، وہ جو مسئلہ ہے وہ آپ کو ایکسپلین کر دیا جائے گا. لیکن اگر رابطہ نہیں کریں گے تو وہ سوال دل کے اندر یا دماغ کے اندر موجود رہ جائے گا، اور پھر اس کو فردر ایکسپلائٹ کرنے کے لیے شیطان کو موقع مل جائے گا. تو شیطان کا راستہ بھی کاٹنے کے لیے ضروری ہے کہ سوال اگر ذہن میں آ رہا ہے تو اس کو کلیئرفائی کر لیا جائے. تو یہاں پر چونکہ ہم تصوف سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں، شیخ سے تعلق کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے اندر جب آپ نے شیخ کا کوئی بیان سنا اور ذہن میں کوئی سوال ابھرا، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ آئی، تو اس کو حل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ رابطہ کیا جائے اور اس کے اندر اس سوال کو کلیئرفائی کر لیا جائے. اگر نہیں کریں گے تو وہ ایک گویا کے بیج آپ کے ذہن کے اندر بو دیا گیا. اب بیج کو جو ہے وہ شیطان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پانی دیتا رہے گا حتیٰ کہ وہ تناور درخت بن جائے گا، اور پھر وہ آپ کو اس سلسلے سے کاٹ دینے کا ذریعہ بنے گا. تو رابطے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بدگمانی سے بچ جاتا ہے. بدگمانی سے بچنے کے لیے اور خوشگمانی کو بڑھانے کے لیے ایک اور جو مشائخ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ بزرگوں کے احوال زندگی انسان
وقتاً فوقتاً پڑھتا رہے اور ان کے ساتھ اپنا تعلق استوار رکھنے کی کوشش کرتا رہے، تو پھر بزرگوں کے خلاف جو ہے وہ کوئی ان کے دل کے اندر آ کر کے بدگمانی نہیں ڈال پاتا ہے۔ ایک اور بات جو سمجھانے کے لائق یہاں پہ یا جو سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ اجازت اور خلافت کیا چیز ہوتی ہے۔ تصوف کی زبان میں جب ہم تصوف کی بات کر رہے ہیں تو یہ کچھ ٹرمینالوجیز ہیں جس کو کہ سالکین کو سمجھ لینا چاہیے۔ جب کوئی شیخ کام شروع کرتا ہے تو اس کو اپنے کام کو بڑھانے کے اندر وقت لگتا ہے۔ شروع میں چند لوگ بات سنتے ہیں، کوئی بات مانتا ہے، کوئی بات نہیں مانتا، لیکن اگر وہ محنت کے ساتھ، اندہی کے ساتھ لگا رہتا ہے تو پھر اس کے جو متعلقین ہوتے ہیں ان کا حلقہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو جتنا جو محنت کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ جو قبولیت ڈالتے ہیں تو اس کے نتیجے میں حلقہ لوگوں جو مشائخ ہوتے ہیں ان کا بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ان کا حلقہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو پھر ایسے وقت میں وہ اپنے سالکین کے اوپر نظر ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، بڑوں سے بھی مشورہ کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ کے دوسرے بزرگ ہوتے ہیں یا ان کے سلسلے کے اور بڑے ہوتے ہیں وہ ان سے مشورہ کرتے ہیں، اور استخارہ کے اندر دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ دیجئے کہ ہم ان سالکین میں سے کس کو اس سلسلے کے اوپر اجازت اور خلافت دیں۔ تو اس کے نتیجے میں پھر ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے، کوئی جس کو ہم انگریزی زبان میں بڑے مزے سے انٹیوشن کا لفظ استعمال کر کے ایکسپلین کرتے ہیں کہ جی میرے دل میں یہ خیال آیا یا مجھے انٹیوشن ہوئی، لیکن اپنی زبان کے اندر ہم اس لفظ سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں، جس لفظ کو کہ ہم الہام کہتے ہیں۔ اس لفظ سے بڑا گھبراتے ہیں کہ گویا یہ جو ہے وہ کوئی بہت ہی غلط قسم کی بات ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے تو یہاں تک بیان کیا ہے کہ ایون دنیا کے جو کام ہوتے ہیں وہ دنیا کے کام بھی جو ہیں وہ بھی کسی نہ کسی الہام سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ دنیا کے کام، دین کی کام کی تو بات ہم نہیں کر رہے ابھی، کہ روحانی جو کام ہیں کہ بھی کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، تم اس کو آگے بڑھاؤ یا اس کو اس طرح سے لے کے چلو، ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں کہ آپ سائنٹسٹوں کے واقعات پڑھیں جنہوں نے ڈسکوریز کریں، جنہوں نے میڈیسنز ایجاد کریں، جنہوں نے میکینیکل چیزیں بنائیں یا پھر اور اس قسم کی چیزیں بنائیں، تو کہیں نہ کہیں آپ کو ان کی زندگی کے اندر یہ بات یقیناً نظر آئے گی کہ وہ ایک کام کر رہے تھے، ایک ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے، اور اس ایکسپیریمنٹ کے اندر ان کے ذہن میں یہ بات آئی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کچھ چیزوں کو اس طریقے سے آپس میں کمبائن کیا جس سے کہ ایک ایسا رزلٹ نکلا کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے ایک میڈیسن ایجاد کر لی۔ تو یہ جو ذہن میں بات آئی، اس کو اور کیا کہیں گے؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اسی کو تو الہام کہتے ہیں۔ اب اگر وہ شیطانی بات ہے جس سے کہ انہوں نے کوئی شیطانی کام کیا ہو تو وہ شیطان کی طرف سے بات آئی، اور اگر کوئی وہ ایسا فائدہ مند کام تھا جس سے کہ انسانیت کو آگے لا کر کے فائدہ ہوا تو وہ رحمان کی طرف سے بات آئی۔ لیکن بہرحال بات تو ان کے دل میں کسی نے ڈالی نا، اسی کو مشائخ کہتے ہیں کہ یہ الہام، ہر چیز کے پیچھے کوئی الہام ہوتا ہے۔ تو دینی راستے کے اوپر، روحانی راستے کے اوپر بھی یہ چیز بالکل ایسے ہی عمل کرتی ہے کہ پھر ان کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے کہ ہاں ان لوگوں کو جو ہے وہ آپ آگے بڑھائیں، ان کو دین کی علم کے اوپر کے راستے کے اوپر ڈالیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ کچھ ان کو مجاہدے کے تھرو ان کو پاس کروائیں، اور ان کو جو ہے وہ کچھ ان سے ایسے کام لیں جن سے کہ پتہ لگے کہ ہاں بھی ان کے اندر کتنا سبسٹنس ہے، کتنا میٹل ہے، یہ کچھ سہ بھی سکتے ہیں، کچھ ان کے اندر صلاحیت ہے بھی، یا بس ایسے ہی اوپر اوپر سے نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں پھر وہ کرتے ہیں، لیکن جب سالک جو ہے وہ ان مراحل سے گزر جاتا ہے اور ان کے دل میں اللہ تعالی کی طرف سے بات ڈال بھی جاتی ہے تو پھر وہ ایسے لوگوں کو اجازت اور خلافت دیتے ہیں۔ تو اجازت اور خلافت یہ دو الفاظ ہیں، ان دونوں کو الگ الگ سمجھنا چاہیے۔ ایک چیز ہے اجازت۔ اجازت ہماری زبان کے اندر، ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، انگریزی میں اس کو پرمیشن کہہ سکتے ہیں۔ تو اجازت کیا چیز ہوتی ہے؟ اجازت کس بات کی؟
تو وہ اجازت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح سے کہ آپ نے کسی کے ساتھ اصلاح کا تعلق فارملی بنایا تھا، اب آپ کو یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ بھی اس طریقے کو لوگوں کے درمیان اس کی اشاعت کریں، اس تزکیے کے طریقے کی پروموشن کریں لوگوں کے درمیان، اور لوگ جو ہیں وہ آپ سے بھی اسی طرح کا اصلاحی تعلق بنا سکتے ہیں جس طرح سے کہ آپ نے اپنے شیخ کے ساتھ اصلاحی تعلق بنایا تھا۔ یہ آپ کو اجازت دی جا رہی ہے، یہ آپ کو پرمیشن دی جا رہی ہے۔ پرمیشن کے بغیر آپ یہ نہیں کر سکتے، چاہے آپ ذکر کے اسباق کے اندر جو ہے وہ کتنی ترقی کیوں نہ کر چکے ہوں، چاہے آپ اپنے روزانہ کے معاملات کے اندر 3-4 گھنٹے بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد کیوں نہ کر رہے ہوں، اور آپ جو ہے وہ قرآن کے حافظ کیوں نہ ہوں اور دین کے عالم کیوں نہ ہوں، لیکن آپ کو جب تک اجازت نہیں ملے گی آپ کے اوپر کے مشائخ سے، اس وقت تک آپ دوسروں کو سلسلے کے اندر بیعت نہیں کر سکتے۔ یہ ایک پروسیجر ہے، یہ ایک ڈسپلن ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ ایک انسٹیٹیوشن میں آئے ہیں تو اس انسٹیٹیوشن کے طریقے کو فالو کرنا ہے، اس کے اندر کوئی اس قسم کی انسان کو فکر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کہاں سے آ گیا اور کیوں آ گیا۔ جا کر کے کسی یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر صاحب ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ جو بنائے ہیں یہ کہاں سے آ گئے، کیوں آ گئے؟ بھائی آپ ہماری یونیورسٹی میں آئے کیوں؟ آپ جائیں کسی اور یونیورسٹی میں، آپ کو کوئی فرض تو نہیں، ہم نے ہنٹر لے کے تو نہیں کھڑے ہوئے کہ آپ ہماری یونیورسٹی میں آ کر کے ایڈمیشن لیں۔ نہیں، آپ کو ایک ترغیبی بات کری گئی تھی، آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اس وجہ سے آپ یونیورسٹی میں آئے۔ یہ آپ کا چوائس ہے، یہ آپ کا ڈیسیشن ہے۔ اب آئے ہیں ہمارے پاس تو جو ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے اس کو مان لیں، نہیں ماننا جائیں، 10,000 یونیورسٹیاں اور ہیں دنیا کے اندر۔ تو یہاں بھی بالکل یہی معاملہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، دلائل آپ اگر طالب علم کے طور پر اگر دلائل ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 10 دلائل دے دیں۔ علماء بغیر دلیل کے کام نہیں کرتے۔ قرآن سے بھی آپ کو دلیلیں مل جائیں گی، حدیث سے بھی آپ کو بہت ساری دلیلیں مل جائیں گی، اور اسلاف کے زندگیوں سے بھی آپ کو بہت دلیلیں مل جائیں گی، لیکن طالب علمانہ سوال انسان کرے، اپنے علم کو بڑھانے کے لیے، اپنی سمجھ کو بڑھانے کے لیے سوال کرے، تو علماء تیار ہوتے ہیں ان چیزوں کے جواب دینے کے لیے۔ بہرحال اس کے اندر تو ہم نے جو ہے وہ اس تعلق کو اس نیت کے ساتھ بنانا ہے۔ بہرحال اجازت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ اجازت دی گئی، پرمیشن دی گئی کہ جس طرح سے کہ آپ نے اوپر اصلاحی تعلق اپنے لیے بنایا تھا، اسی طریقے سے اب آپ بھی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ یا لوگ آپ کے ساتھ اصلاحی تعلق بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے اجازت، اور اس طریقے سے یہ طریقہ آگے چلتا ہے۔ یہ ایک چینڈ پروسیس ہوتا ہے، ایک چین ہے یہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سٹارٹ ہوتے ہوئے آج تک چلی آ رہی ہے۔ یہ اجازت کا سلسلہ جو ہے وہ صرف تصوف اور سلوک کے اندر ہی نہیں ہے، بلکہ ظاہری دینی علوم کے اندر بھی یہی اجازت کا سلسلہ آج تک جاری ہے کہ حدیث جب آپ اپنے اساتذہ سے پڑھتے ہیں تو اس حدیث کو حاصل کرنے کے بعد آپ کو اساتذہ ایک سند بھی دیتے ہیں کہ اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس حدیث کو جو ہے وہ آگے جا کر کے پڑھائیں۔ تو یہ ایک سند کی چین ہے جو کہ حدیث کے علم کے اندر بھی چلتی ہے، بلکہ یہ چین جو ہے وہ آج ہمیں عموماً حدیث کے علم میں نظر آتی ہے، لیکن پرانے زمانے میں یہ چین جو ہے وہ سارے علوم کے اندر تھی، تفسیر کے اندر بھی، فقہ کے اندر بھی، حتیٰ کہ قرات کے اندر بھی سند چلتی ہے۔ قرات کے علوم میں جو قرآن پاک کو ہم نے کس طرح سے تلاوت کرنا ہے، اس کے اندر بھی سند چلتی ہے کہ اس نے اس ٹیچر سے پڑھا، اس نے اس ٹیچر سے پڑھا، اس نے اس استاد سے پڑھا، اس نے اس استاد سے پڑھا، اور جا کر کے جو قرات کے ائمہ ہیں ان تک جا کے پہنچتی ہے۔ پھر ان ائمہ نے ظاہر اوپر صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے پڑھا، اور انہوں نے جا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا۔ تو یہ اسناد جو ہے وہ ہمارے دین کے تمام علوم کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے تزکیہ اور سلوک کے اندر بھی یہ سند اور اجازت کا سلسلہ پایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو پھر بھی ایک ریلیٹیولی آسان کانسیپٹ تھا اجازت کو سمجھنا کہ اجازت کیا ہوتی ہے۔ دوسرا اس کا جو پارٹ ہے وہ ہوتا ہے خلافت۔ ہم تو روانی میں بول دیتے ہیں نا کہ جی ان کو اجازت اور خلافت مل گئی، لیکن اب ہم ذرا تفصیل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خلافت کیا چیز ہوتی ہے۔ تو خلافت کو سمجھنے کے لیے پہلے تو اس لفظ کے اوپر ہی ذرا سا غور کریں کہ خلفہ کہتے ہیں پیچھے آنے والا، خالف جو پیچھے آنے والا ہوا، خلفہ پیچھے کی چیز کو کہتے ہیں۔ تو خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کہ کسی اصل کے بعد پیچھے آنے والا ہوتا ہے۔ جیسے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر خلفاء آئے،
سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، اور وہ سارے چاروں کے چاروں جو ہیں وہ خلیفۃ الرسول کہلائے، یعنی ڈائریکٹلی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، ایک وقت میں ایک ہی تھے، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں ایک ساتھ خلیفہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے، ان کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، لیکن وہ خلیفہ بھی جو تھے خلیفۃ الرسول ہی کہلائے۔ تو خلفاء ان کو کہتے ہیں جو کہ اصل کے پیچھے آنے والے ہوں۔ تو اس سلسلے کے تصوف کے سلسلے میں بھی، تزکیہ و سلوک کے سلسلے میں بھی جو خلیفہ یا خلافت جس کو دی جاتی ہے وہ بھی اس لیے دی جاتی ہے کہ جب اصل موجود نہ ہو تو اس وقت یہ خلیفے کے طور پہ کام کر سکتے ہیں، یعنی آن دا بیہاف آف دا شیخ، شیخ کے بدلے میں یہ کام کرتے ہیں جبکہ شیخ خود موجود نہ ہو۔ تو یہ ہوتا ہے خلیفہ، کہ جب شیخ سے آپ ڈائریکٹلی سالکین کانٹیکٹ کر پا رہے تھے تو پھر تو ضرورت ہی نہیں تھی خلیفہ کی، لیکن جب ایسا ہو گیا کہ سالکین کی تعداد بہت بڑھ گئی اور شیخ جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ وہ پرسنل تعلق نہیں رکھ پاتا اور وہ پرسنلی اس ڈیٹیل لیول کے اوپر ڈسکشن نہیں کر پاتا، تو اب اس نے کسی کو خلیفہ بھی بنا دیا۔ تو اب لوگ جو ہیں وہ اگر شیخ سے تعلق نہیں رکھ پا رہے ہیں تو وہ خلیفہ سے تعلق رکھ سکتے ہیں، اور خلیفہ وہی کام کرتا ہے جو کہ اصل کرتا ہے، اس کو بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ اصل کی غیر موجودگی کے اندر وہی کام کرے جو کہ اصل کرتا۔ لیکن یہ ایک اجازت کے ساتھ ساتھ چیز چلتی ہے، تو جس کو بھی خلافت دی جاتی ہے تو اس کو ساتھ ساتھ اجازت بھی دی جاتی ہے۔ اجازت اور خلافت ان دونوں چیزوں کو ساتھ ملا کر کے ہم اسی لیے بولتے ہیں۔ تو خلافت کا جہاں پہ کانسیپٹ ہے تو وہ تو یہ ہے کہ جی اصل کی غیر موجودگی میں خلیفہ وہ کام کرے گا جو اصل کرے گا، لیکن اجازت کا جہاں تک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سلسلے کو آگے بڑھانا ہے، یعنی آپ اس چین کے اندر گویا کہ ایک نوڈ کے طور پر مزید ایڈ ہو رہے ہیں، ایک سٹیپ کے طور پر مزید ایڈ ہو رہے ہیں۔ اب آپ نے اپنا پرسنل کام بھی کرنا ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ جی جو شیخ کے مرید تھے آپ نے ان مریدوں کو ہی ہینڈل کرنا ہے یا ان کے ہی مسئلے ڈسکس کرنا ہے، بلکہ آپ نے آگے بھی جا کے کام کرنا ہے۔ اسی وجہ سے جس کو اجازت اور خلافت دی جاتی ہے وہ خالی یہ نہیں ہوتا کہ بھئی لوگوں میں اعلان کر دیا کہ جی یہ ان کے خلیفہ ہیں، تو جو لوگ جو ہیں وہ ان شیخ کے ساتھ انہوں نے بیعت کا سلسلہ بنایا ہوا تھا، اب جو ہے چونکہ شیخ زیادہ بزی ہو گئے ہیں اور ان کو فون کرتے ہیں تو وہ ملتے نہیں ہیں، یا ان کے ساتھ ای میل پہ آپ رابطہ نہیں رکھ سکتے، تو اب جی ان کے پاس چلے جائیں۔ وہ خالی ایسا کام نہیں ہاں یہ کام تو وہ کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ دوسری جگہوں پہ جا کر کے بیان بھی کرتا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ بات بھی کرتا ہے تاکہ نئے لوگ بھی سلسلے میں داخل ہوں۔ تو جو نئے لوگ داخل ہوتے ہیں وہ پھر اس کے بیان کے نتیجے میں اگر داخل ہوں گے تو وہ پھر اس کے سالکین شمار ہوں گے، یعنی وہ اس کے ساتھ ہی شیخ کا تعلق رکھنے والے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب ایکچولی اس کے اندر کافی سارے سیناریوز بن جاتے ہیں، تو ان سیناریوز کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم اساجز نے جو ایک سوال کا جواب دیا تھا تو اس کے اندر اس وقت تو 4 سیناریوز لکھے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ چاروں اگر ذہن میں آ جائیں تو انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہ ایک سیناریو تو یہی ہو گیا کہ سالکین جو ہے وہ شیخ کے ساتھ بیعت تھے، لیکن اب شیخ جو ہے وہ ان کے لیے کانٹیکٹیبل نہیں ہے۔ یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، ایون لاکھوں سالکین بھی اگر کسی شیخ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان لاکھوں کے اندر بھی چند 100 یا چند درجن ایسے ضرور ہوتے ہیں جو کہ پھر بھی شیخ کے ساتھ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، اور وہ ان کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جس ریزن سے بھی یہ پسند فرمایا، یا ان کو جو ہے وہ ان کی اخلاص زیادہ ہوتا ہے، ان کی محبت زیادہ ہوتی ہے، ان کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اس لیول کے اوپر رکھتا ہے کہ وہ شیخ کے ساتھ بہرحال ڈائریکٹلی کانٹیکٹ میں رہ پاتے ہیں۔ تو ایسے سالکین ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں، اس کی حکمت ہو سکتی ہے، کوئی اس میں اپنے آپ کو اپنا دل چھوٹا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہم ایسے نہیں تھے اور ہمیں ٹھیک ہے، وہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہاں بھی کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ شیخ کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن کا موقع نہیں پرووائڈ کیا، کسی اور کو پرووائڈ کیا۔ لیکن اس کے اندر
اپنے کمزوری پر ہی نظر ہونی چاہیے، رادر دین کہ ہم جو ہے ان لوگوں کے بارے میں حسد کا شکار ہو جائیں جو کہ شیخ کے ساتھ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جائیں کہ یہاں پہ فیوریٹزم ہے اور شیخ جو ہے نعوذ باللہ کسی وجہ سے ان لوگوں کو اپنے دنیاوی ریزن کی وجہ سے قریب کر رہے ہیں، یا یہ لوگ جو ہے وہ جھوٹ بول کے شیخ کے قریب ہو جاتے ہیں اور میں چونکہ جھوٹ نہیں بولتا اس وجہ سے میں شیخ کے قریب نہیں ہو پاتا ہوں. اس طرح کی باتیں ہرگز نہیں سوچنی چاہیے، کیونکہ یہ بدگمانی کی گویا کہ آپ نے جڑ ڈال دی اپنے دل میں. تو ایک تو سیناریو یہ ہوتا ہے کہ شیخ کے جو سالکین ہیں ان کے لیے اب شیخ اتنا زیادہ اویلیبل نہیں ہو پاتے، اس لیے کہ بہرحال وہ انسان ہے، اس کی زندگی میں بھی 24 ہی گھنٹے ہوتے ہیں. برکت بے شک ہوتی ہے، لیکن برکت کی وجہ سے وہ فزیکلی 24 سے 48 گھنٹے نہیں ہو جاتے. سونا شیخ نے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے کم دیر سوتے ہیں، ہم 6 گھنٹے سوتے ہیں تو وہ 3 گھنٹے سوتے ہیں، لیکن 3 گھنٹے بھی ان کو سونا ہوتا ہے اور کھانا بھی ان کو کھانا ہوتا ہے. ان کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں اور ان کے بھی رزق کا ان کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے. جاب ہر ایک نہیں چھوڑ دیتا، ہر ایک جو ہے وہ ہمارے شیخ صاحب نے جو اگر جاب چھوڑ دی تھی تو اس کی بھی بہت سارے اس کے اندر محرکات تھے، لیکن بہت سارے مشائخ ہوتے ہیں وہ مرتے دم تک وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں. حضرت کے جو شیخ تھے، پہلے شیخ حضرت زوال حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ساری زندگی اسکول کی ٹیچر رہے، اور کتنے مشائخ ہیں جو کہ ساری زندگی جاب کرتے رہے. تو شیخ کی بھی ساری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ اب سارے لوگوں کو اس طریقے سے ہینڈل نہیں کر پاتا، اگرچہ کہ دعائیں اور توجہات اس کی جاری رہتی ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے اس کو ٹائم کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ایک روحانی چیز ہے. لیکن رابطے کے لیے بہرحال ٹائم چاہیے ہوتا ہے، فزیکل چیز ہے یہ رابطہ. تو ایک تو یہ سیناریو ہو گیا. دوسرا سیناریو یہ ہوتا ہے کہ کوئی نئے سالک ہیں جنہوں نے کہ شیخ کے بیانات سنے انٹرنیٹ کے اوپر، یا کسی بیان میں وہ شامل ہوئے، یا انہوں نے شیخ کی کتابیں پڑھی اور اتنا زیادہ متاثر ہوئے کہ اب جو ہے وہ شیخ کے ساتھ بیعت کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن شیخ کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے بھی ان کو چانس نہیں مل رہا. یعنی شیخ جو ہے وہ دنیا کے کسی دوسرے ملک میں ہے اور یہ دنیا کے کسی اور ملک کے اندر ہیں، اور نہ شیخ کا اس ملک میں آنا ہوتا ہے نہ ان کا اس ملک میں جانا ہوتا ہے، تو فزیکلی جو ہے یہ کانٹیکٹ بالکل پاسبل ہی نہیں ہے اور فون پہ رابطہ ہو نہیں پا رہا. تو اب اگر ان کے علاقے میں یا ان کے لیے ایکسیسیبل کوئی شیخ کے خلیفہ ہوں گے نا، تو وہ خلیفہ جو ہے آن بیہاف آف دا شیخ ان سے بیعت لے لیں گے. لیکن آن بہاف آف دا شیخ بیعت تو لے لی، لیکن یہ سالک جو ہے وہ اس جو شیخ کے ہی سالک، شیخ کے ہی ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوں گے، بیکاز خلیفہ نے بس آ کر کے بیچ میں ایک رابطے کا کام کیا ہے، یا شیخ کی غیر موجودگی کی وجہ سے اس نے بیعت کے کلمات پڑھا دیے ہیں. تو مرید جو ہیں یا سالک جو ہیں یہ وہ شیخ کے ہی کہلائیں گے. ہاں اب رابطہ کیسے رکھیں؟ یہاں پر تو بیعت کے کلمات تک کے لیے بات نہیں ہو پا رہی تھی، تو رابطے کے لیے تو اور زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو اب کیا کریں؟ تو اب جو ہے ایسے سالک کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ چونکہ اس راستے کے اوپر آنے کا مقصد، نیت وہ ہوتی ہے اپنی اصلاح، اپنے گناہوں کو دور کرنا، اپنی اصلاح. یہاں پہ کوئی سیلیبریٹی والا سسٹم نہیں ہوتا کہ جی کرکٹ کے کسی سٹار سے جو ہے وہ انسان بہت زیادہ متاثر ہوا اور اس کے فین کلب کے اندر نام لکھوا لیا، یا نعوذ باللہ کسی فلم سٹار سے بہت متاثر ہوا اور اس کے فین کلب میں میں نے نام لکھوا لیا. نام لکھوانا تو یہاں مقصد ہے نہیں، یہاں تو مقصد ہے اپنی اصلاح. تو جب اپنی اصلاح کے مقصد لے کر کے آئے تھے تو اب آپ نے نام تو لکھوا لیا، الحمدللہ آپ اس سلسلے میں داخل ہو گئے، نقشبندی طریقے کے اسباق آپ کو اسائن کر دیے گئے. لیکن معمولات میں سے جو ایک کی معمول ہے جس کے کہ آپ نے بہت ساری چیزیں شروع میں سنی، رابطہ شیخ، اس کے لیے آپ کو بہرحال کسی نہ کسی شیخ کے خلیفہ کے ساتھ تعلق بنانا پڑے گا. اس لیے کہ اس کے بغیر یہ کوئی جادوئی سسٹم نہیں ہے کہ جی ہم نے تو بس بیعت کے کلمات پڑھ لیے، اب ہماری اصلاح ہونی شروع ہو جائے گی، آٹومیٹیکلی شروع ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. اس دنیا کے اندر اسباب کو اختیار کرنا پڑتا ہے. تو کسی بھی خلیفہ کے ساتھ یہ رابطے والا تعلق بنانا، یہ بھی ان اسباب کے اندر ہی شامل ہے. تو وہ پھر انسان کو خود چوز کرنا پڑتا ہے کہ جی شیخ کے ساتھ میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا، تو اب میں خلفاء کے اوپر نظر ڈالوں کہ وہ کون سا ایسا خلیفہ ہے جس سے کہ میرا ایک تو میرا ذہن ملتا ہے، میرا مزاج بھی ملتا ہے. مزاج بھی بہت ضروری چیز ہوتی ہے تصوف کے راستے کے اوپر. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی ان کے ساتھ میری کمیونیکیشن بھی ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی، یا پھر جس طرح شیخ کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہی، یا خلیفہ صاحب کے ساتھ تعلق بنا لیا تو آپ خلیفہ کے ساتھ بھی کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہی. آپ جو ہے وہ ایسٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، خلیفہ صاحب جو ہے ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. کمیونیکیشن پاسبل ہونی چاہیے.
تو اس طرح سے ان چیزوں کو پھر سوچ کر کے کسی خلیفہ کے ساتھ یہ رابطہ شیخ والا معاملہ کرنا پڑے گا. تو یہ دوسرا سیناریو ہو گیا کہ اگرچہ کہ آپ مرید تو شیخ ہی کہلائیں گے لیکن رابطے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی خلیفہ کو استعمال کرنا پڑے گا. تیسرا کیس یہ ہو گیا کہ شیخ کے ساتھ آپ نے بیعت کے کلمات تو پڑھ لیے، لیکن جب آپ نے ان سے پوچھا کہ بھئی اب میں آپ سے رابطہ کیسے کروں، تو شیخ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ چونکہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں اور ہمارا وہاں پہ آنا نہیں ہوتا اور ہم سے آپ کا اتنا رابطہ نہیں ہو پائے گا، تو اس ملک کے اندر فلانے شخص ہیں جن کو کہ ہم نے اجازت و خلافت دی ہوئی ہے، تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کر لیں، آپ ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں. تو یہ گویا کہ شیخ نے باقاعدہ حکم کر دیا، اب شیخ کے حکم کے اوپر اب یہ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. تو یہ بھی ایک سینیریو ہے. اچھا، یعنی شیخ کے حکم کے اوپر پھر کسی ایک خلیفہ کے ساتھ انسان نے رابطہ رکھنا شروع کر دیا. یہ تو 3 سینیریوز ہو گئے. چوتھا ایک سینیریو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ نے کسی شیخ کے ساتھ رابطہ بنایا ہے، شیخ کے ساتھ ہی رابطہ بنایا ہے، چاہے وہ ہم جب اس اگزامپل کی بات کر رہے تھے تو ہم اپنے شیخ کی بات کر رہے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ رابطہ بنایا، یا آپ نے ایون ان شیخ کے کسی خلیفہ کے ساتھ ہی بیعت کے کلمات کیے. جب آپ نے اس شیخ کے خلیفہ کے ساتھ ہی بیعت کے کلمات کیے اور آپ نے ان کے ساتھ ہی رابطہ رکھنا ہے، تو اب آپ کے جو ہے نا وہ شیخ وہی ہوتے ہیں جن کو کہ آپ نے اصلاح کے لیے اپنا شیخ مانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ دماغ کے اندر ہونا ضروری ہے کہ شیخ وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ کہ انسان نے اپنا اصلاح کا رابطہ آگے بڑھانا ہوتا ہے، ڈاکٹر پیشنٹ والا ریلیشن شپ رکھنا ہوتا ہے. اب کسی خلیفہ کے ساتھ ہی آپ کا ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ ہے، لیکن آپ کسی جگہ پہ جا کر کے موو ہو گئے. پہلے آپ اس جگہ رہتے تھے جہاں پہ کہ ان کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن تھا، ان کے ساتھ آپ آرام سے اپنی ڈسکشن کر سکتے تھے، لیکن آپ کہیں دور موو ہو گئے. تو اب دور موو ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ کا اگرچہ کہ ان شیخ سے تعلق بھی نہیں ہو پا رہا جن سے کہ آپ نے تعلق بنایا تھا، اور ان شیخ کے کوئی خلیفہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو ابھی جونیئر شیخ ہیں، خود ان کے کوئی خلیفہ بھی نہیں ہے، یہ تو خود خلیفہ تھے ایک ابھی زندہ شیخ کے. تو ان کا اپنا تو کوئی خلیفہ ہے نہیں کہ یہ آپ کو کہیں کہ جی آپ اس ملک میں چلے گئے تو آپ ان خلیفہ کے ساتھ تعلق رکھیں. یہ ایسا ہو نہیں سکتا بیکاز ان کا کوئی خلیفہ ہی نہیں ہے. لیکن اسی سلسلے کے دوسرے خلفاء یا دوسرے مشائخ جو ہیں وہ آپ کے علاقے میں رہتے ہیں. تو اب آپ کیا کریں؟ تو اب جو ہے نا آئیڈیل طریقہ یہی ہے، صحیح طریقہ بلکہ یہی ہے کہ آپ بس اپنے شیخ سے یہ رابطہ کر کے ڈسکس کریں کہ جی میں آپ سے رابطہ کر نہیں پا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جی میں اپنی اصلاح کر نہیں پا رہا ہوں، آپ سے میرا کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا. تو اس علاقے کے اندر جو میں آ کر کے موو ہوا ہوں، تو کیا یہاں پہ جو کہ آپ کے پیر بھائی یہاں پہ رہتے ہیں یا سلسلے کے دوسرے خلفاء رہتے ہیں، دوسرے مشائخ رہتے ہیں، کیا میں ان کے ساتھ تعلق بنا سکتا ہوں اپنے اصلاح کا یا تعلیم کا؟ تو پھر آپ اپنے شیخ کے مشورے کے ساتھ آپ کسی اور شیخ کے ساتھ بھی اصلاحی تعلق بنا سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا طریقہ اصل میں ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ خالی ٹرمز ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ جو تعلق ہوتا ہے اس کے لیے باقاعدہ مشائخ نے ایک ٹرم بھی بنائی ہوئی ہے، اور وہ ٹرم کہلاتی ہے پیر تعلیم. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے پیر وہی رہیں گے جن کے ساتھ آپ نے انیشلی اپنا تعلق بنایا تھا اور جن کے ساتھ کہ آپ کا اصلاحی تعلق تھا، لیکن ان کے حکم پر یا ان کے مشورے سے آپ نے اپنے علاقے میں یا اپنے سے جو آپ کے زیادہ قریب تھے جس طرح سے بھی ان کے ساتھ آپ نے تعلق بنا لیا. تو اب یہ جو ہے نا وہ آپ کے پیر تعلیم ہو جائیں گے. تو یہ جو طریقہ ہے یہ باقاعدہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اور حتیٰ کہ ہمارے شیخ مولانا ذوالفقار احمد کے بھی ایک پیر تعلیم تھے. جب وہ UET لاہور کے اندر پڑھا کرتے تھے تو وہاں پہ شیخ وجیہ الدین صاحب تمام برکاتہم وہ حضرت کے پیر تعلیم تھے، جبکہ حضرت کے شیخ جو تھے وہ حضرت مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ چکوال میں رہتے تھے. حالانکہ صوبہ ایک ہی تھا، لیکن اس زمانے میں تو یہ سیل فون وغیرہ بھی نہیں تھے، ای میلز تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھیں، اور اس طرح کی کمیونیکیشن نہیں ہوتی تھی. تو جہاں پہ حضرت مستقل مقیم تھے تو وہاں پہ شیخ وجیہ الدین صاحب کے ساتھ حضرت نے پیر تعلیم والا رشتہ بھی بنا لیا تھا، اور وہ اسی سلسلے کے ہی بزرگ تھے، اور وہ باقاعدہ ایکچولی یونیورسٹی کے پروفیسر بھی تھے، ٹیچر بھی تھے. تو ان کے ساتھ حضرت کا رابطہ بھی تھا اور کمیونیکیشن بہت اچھی آسانی سے ہو جاتی تھی. تو یہ پیر تعلیم والا
سسٹم جو ہے یہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو یہ کچھ سینیریوز ہیں، تو ان کو انسان کو سمجھنا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ کنفیوژن اگر دل کے اندر باقی رہے کہ بھائی ہم کیا کریں، ہم نے تو ان سے متاثر ہو کر کے ان سے بیعت کے کلمات پڑھ لیے تھے، لیکن ہم ان سے رابطہ تو کر نہیں پاتے، تو اب کیا کریں. تو اب یہ ایک شو سٹاپر نہیں بننا چاہیے، اس لیے کہ یہاں پر ایک نیت، ہم جانتے ہیں انما الاعمال بالنیات، ہر چیز کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. تو ایک عقل مند مومن، اور مومن ہوتا ہی عقل مند ہے، ایک عقل مند مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ کسی راستے کے اوپر چلنے کے بعد نا، جب قدم رکھ لیا اور اس کے اندر تھوڑا سا آگے بڑھ گئے، تو اب وہ بھول نہ جائے کہ میں نے اس راستے پہ قدم رکھا کیوں تھا، میں یہاں پر آیا کیوں تھا. ہوتا ہے نا کہ جی راستے کے اندر ایسے گم ہو گئے کہ راستے کا مقصد ہی بھول گئے، منزل ہی بھول گئے کہ منزل کہاں تھی، کہاں پہنچنا ہے، بس راستے پہ چلے جا رہے ہیں یا چل بھی نہیں رہے، بیٹھ گئے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بیوقوفی کی علامت ہوتی ہے، یہ عقل مندی کے خلاف ہے. تو انسان کو بار بار اپنی نیت کو جو ہے نا، بلکہ صرف تصوف سلوک میں نہیں، ہر کام کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے، بار بار اپنی نیت کو جو ہے اپنے دماغ کے اندر، ذہن کے اندر دہراتا رہے کہ بھئی میں جو ہوں یہاں پہ کھڑا ہوا، میں کیوں کھڑا ہوا ہوں، وائی ایم آئی ہیئر، کیا کر رہا ہوں میں یہاں پہ، کیا میں کرنے آتا ہوں اس محفل ذکر کے اندر، کیا میں کرنے آتا ہوں علماء کے بیانات کے اندر، یہ معمولات مجھے بتائے گئے، کیوں بتائے گئے. تو نیت جو ہے نا وہ اپنی اصلاح ہوتی ہے. تو جب اپنی اصلاح کی نیت انسان کے ذہن میں رہے گی تو پھر اس کے لیے یہ چیزیں شو سٹاپرز نہیں بنیں گی. پھر وہ شخص جو ہے نا وہ اپنا راستہ الحمدللہ وہ نکال لے گا. اور وہ کیا نکالے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکالیں گے. اللہ تعالیٰ بھی نیتیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی دل کے اندر اخلاص دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے اندر کتنا جذبہ ہے، کتنی تڑپ ہے. اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر وعدہ فرما دیا کہ بھئی جو ہمارے راستے کے اندر جدوجہد کرے گا، جو ہمارے راستے کے اندر سیریسلی یعنی ایفرٹ کرے گا، ہم اس کے لیے راستے خود بنا دیں گے. تو بندہ کیا اپنے راستے نکالے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیں گے. تو یہ کوئی شو سٹاپر نہیں ہوتا کہ شیخ صاحب کے جو ہے وہ لاکھوں مرید ہو گئے، اب جو ہے وہ معمولات تو میں کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں لیکن میں کسی کو بتا ہی نہیں پاتا، میں کیا کروں، میرا تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو مایوسی ہوتی ہے نا، یہ شیطان کا ہتھیار ہوتا ہے، اور یہ ہمیں اس راستے سے ہٹانے دینے کے لیے ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے آلٹرنیٹ راستے اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہیں، ان راستوں کا ہمیں علم اور سمجھ بھی ہونی چاہیے، اور ہم کو ان کو اختیار بھی کرنا چاہیے. تو ایک بار بس اس کو تھوڑا سا دوبارہ ختم کرنے سے پہلے ریوائز کر لیں کہ تصوف کا سلسلہ یہ ایک ڈسپلن ہے، یہ ایک سسٹم ہے جس کے اندر کہ انسان داخل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس نے آگے بڑھنا ہوتا ہے، اس نے ترقی کرنی ہوتی ہے، اس نے بڑے بینیفٹس کمانے ہوتے ہیں. چھوٹے بینیفٹس سے وہ راضی نہیں ہوتا. تو بڑے بینیفٹس پہ کہیں بھی دنیا کے اندر انسانوں کو کمانے ہو تو اس کو کسی سسٹم کا حصہ بننا پڑتا ہے. سسٹم کا جب حصہ بنتا ہے تو سسٹم کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ان ریکوائرمنٹس کو جب وہ میٹ کرتا ہے تبھی وہ بڑے بینیفٹس تک پہنچ پاتا ہے. خالی داخلہ لینے سے انسان بینیفٹس حاصل نہیں کر لیتا، اس کو اس ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنا پڑتا ہے. تیسری بات یہ کہی تھی کہ یہ جو سسٹم ہے یہ اسٹوڈنٹ ٹیچر والی ریلیشن شپ نہیں ہے، یہ اسٹوڈنٹ اور کاؤنسلر والی ریلیشن شپ بھی نہیں ہے، یہ جو ہے وہ مینیجر اور امپلائی والی ریلیشن شپ بھی نہیں ہے، یہ ڈاکٹر اور پیشنٹ والی ریلیشن شپ ہے. تو اگر آپ تو ڈاکٹر کے بنائے ہوئے پرسکرپشن کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو پھر بھی ڈاکٹر کے پاس آ کر کے فالو اپ وزٹ کرنا ہے. لیکن اگر آپ ان چیزوں کے اوپر بالکل عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ اب میں کیا جا کے بتاؤں، بلکہ یہ سمجھیں کہ اب تو میرے لیے اور ضروری ہو گیا ہے کہ میں جا کے بتاؤں. اس لیے کہ جو آپ کو میڈیسنز دی گئی ہیں وہ کوئی عجیب و غریب قسم کی چیزیں نہیں ہیں، وہ آپ کے رب کی یاد ہے، آپ کے رب کے کلام کی تلاوت ہے. آپ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، ان کے اوپر درود پاک پڑھنا ہے اور اپنے گناہوں کے اوپر استغفار کرنی ہے، اپنے رب کو دل میں یاد کرنا ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی کام آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو یو آر دی موسٹ ان نیڈ آف اے ڈاکٹر. آپ کو تو بار بار جانا ہے، آپ کو تو زیادہ جانا ہے. تو ہرگز رابطہ شیخ والے معمول کو 5 معمولات کے اوپر ڈیپینڈ نہ کروائیں، بلکہ الٹا اس کو دیکھیں کہ اگر میں 5 معمولات نہیں کر پا رہا ہوں تو 6 معمول کی تو میرے لیے اہمیت اور زیادہ ہو گئی ہے. تو رابطے کے بغیر اس سلسلے کے اوپر یو کین ناٹ موو این انچ، بلکہ سمجھ لیں کہ آپ 2 انچ بڑھیں گے اینڈ یو ول بی اسٹک. آپ تیسرے انچ پہ آگے نہیں جا سکیں گے، اس لیے کہ
100 چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال ایک نئی چیز کا تو موضوع نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹی سی مثال کہ بھئی پہلی بات انسان کو مراقبہ سمجھ میں نہیں آتا. اب مراقبہ سمجھ میں نہیں آتا تو مراقبہ سمجھنے کے لیے بات کرنی پڑے گی. انسان بتائے گا میں یہ کر رہا ہوں، آگے سے جواب ملے گا ایسے نہیں کرتے بھئی آپ غلط کر رہے ہیں، پھر انسان صحیح کرے گا. تو بڑا یہ ایک انٹریکشن لگتی ہے صحیح مراقبہ سمجھنے میں. پھر مراقبہ انسان کرنا شروع ہو گیا. کبھی ہوتا ہے کہ بھی انسان 15 منٹ کا مراقبہ کر ہی نہیں پا رہا، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی کلک ہو گیا، اب جو ہے وہ ماشاءاللہ 40 منٹ 50 منٹ بیٹھ رہے ہیں اور ان کو لطف آنا شروع ہو گیا. اب کیا ہوا؟ مراقبے میں تو بڑا لمبا ٹائم گزار رہے ہیں اور حقوق جو ان کے اوپر فرائض ہیں ان کی طرف سے غفلت ہونی شروع ہو گئی. مراقبے میں مزہ آ رہا ہے. اب یہ مراقبے میں لطف بھی ہوتا ہے. جبھی ہمارے شیخ صاحب بار بار اس بات کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے عبد اللطیف بننا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، عبد اللطف نہیں بننا کہ جی مراقبے میں بیٹھے ہیں اور گدگدی ہو رہی ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے تو ابھی مراقبے میں بیٹھے ہوئے اور ہمارے جو فرائض ہیں وہ چھوٹ رہے ہیں، جو حقوق ہیں ان کی طرف سے انسان کی توجہ ہٹ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ جی مراقبے میں بڑا مزہ آ رہا ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ شیخ کو بتاتے نہیں. شیخ کو بتاتے تو شیخ پھر فوراً اس کو وہ کرتا ہے کہ ہاں بھی ٹھیک ہے آپ یہ کام کر رہے ہیں لیکن فرائض بھی نہیں چھوٹنے چاہیے. جو آپ کے کی ذمہ داریاں ہیں وہ مراقبے کی وجہ سے ختم نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ آپ کے 2 لائنوں میں پتہ لگ جاتا ہے کہ جی اب انصاف کو لطف آنا شروع ہو گیا ہے. تو لطف جب آنا شروع ہو جاتا ہے نا تو یہ فوراً شیخ کے دل میں بات آ جاتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے اس طرح کے کیسز پہلے بھی ہو چکے ہوتے ہیں. مشائخ سے باتیں سنی ہوتی ہیں کہ جب ہمیں لطف آنا شروع ہوتا ہے نا پھر ہم ادھر ادھر سے ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے. تو یہ لطف آ جانا جو ہے نا یہ ایک ایکچولی کبھی کبھی نیگیٹو انڈیکیشن بھی ہوتی ہے. تو یہ انسان کو خود پتہ ہی نہیں لگتا. پہلے اس کو گناہوں میں لطف آ رہا تھا، اب مراقبے میں لطف آ رہا ہے. تو شیخ اگر بیچ میں نہیں ہوگا نا تو وہ اس طرح اس راستے سے بھی گمراہ ہو سکتا ہے کہ لطف کے پیچھے پڑ گیا اور عبد اللطیف صاحب اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بھول گئے. تو اس وجہ سے ہم نے اس رابطے کو بہت ضروری سمجھنا ہے، معاملات کے اندر ایک لازم حصہ سمجھنا ہے اور اس سے ہم نے ہرگز کوتاہی نہیں کرنی. ہم نے کچھ عرصے کے بعد 2 ہفتے ہوں 3 ہفتے ہوں یا 1 مہینہ ہو، یہ جو پیریڈ ہے نا کہ ہم نے کتنے عرصے پہ رابطہ کرنا ہے، یہ پیریڈ بھی ہم نے شیخ کے ساتھ مشورے سے ہی طے کرنا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے کچھ حالات اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جی وہ 1 مہینے سے زیادہ کم عرصے میں تعلق نہیں کر سکتے، رابطہ نہیں کر سکتے. تو ان کو یہی کہا جائے گا بھئی آپ 1 مہینے میں 1 دفعہ جو ہے وہ لکھ کے بھیج دیا کریں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جی ان کو ہفتے میں 1 دفعہ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. کچھ ہوتے ہیں کہ 2 ہفتے میں 1 دفعہ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. کچھ ہوتے ہیں ان کے لیے ویسے ہی ماشاءاللہ روزانہ رابطے میں رہتے ہیں یا ہر 2-3 دن کے بعد ان سے بات ہوئی جاتی ہے. تو ہر ایک کا معاملہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ مشورے سے ہی طے کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بات کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے قریب سے قریب تر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اذان کا وقت ہو گیا ہے، بس مختصر دعا کر کے ختم کرتے ہیں. سبحان ربی اعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.